بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن۔ آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے انتہائی انفارمیٹو ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے ساری دیکھنی ہے، آگے شیئر بھی کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو، آپ کی فیملی ممبران جو دوستوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، وہ ہے تپ محرکہ یعنی ٹائیفائڈ بخار۔ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بیماری اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ بہت ہی لوگوں میں یہ مرض بہت عام پایا جاتا ہے، تو یہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک معدی مرض ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ایک جراثیم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سالمونیلا ٹافی کہتے ہیں۔ یہ اس کی انفیکشن سے پھیلتا ہے عموماً۔ یہ اس میں ہوتا ہے کہ بخار بہت تیز ہو جاتا ہے۔ یہ پاکستان، افریقہ اور انڈیا میں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ بخار میں کیا ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ بخار میں سر درد اور بدہضمی کی وجہ سے عموماً زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ گندے رہتے ہیں یا گندے ماحول میں رہتے ہیں یا غلاظت جہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، گندا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے یا گندا پانی پیتے ہیں، یہ مرض اس سے ضرور پھیلتا ہے۔ یہ جو مرض ہے اس میں عمر کی کوئی تعین نہیں ہے، چھوٹوں سے لے کے بڑوں تک اس میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی جو اہم علامات ہیں وہ شارٹ سی میں آپ کو بتاؤں گا کہ تپ محرکہ کا جراثیم جو ہے وہ عموماً چھوٹی انتڑیوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس کے جراثیم عموماً مکھیوں کی وجہ سے زیادہ پھیلتے ہیں۔ اگر کسی کو مرض ہے تو مکھی اس پہ بیٹھے گی تو وہ اپنا جراثیم دوسری جگہ پر منتقل کر لیتی ہے، جس سے یہ مسئلہ، یہ بیماری پھیل جاتی ہے اور صحت مند آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد مریض کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے، سر درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بخار صبح کم اور شام کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے اور عموماً یہ 103 سے 104 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پخانے میں ہلکے ہلکے گلابی رنگ کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گردن پر، سینے پر اور پیٹ پر بھی سفید رنگ کے دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1 ہفتے میں اس کی شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دست بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض جو ہوتا ہے اس میں ہذیان اور بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جسم کے عضلات بہت زیادہ سست پڑ جاتے ہیں، آنتوں میں سیلان خون بھی ہو جاتا ہے۔ تیسرے ہفتے میں جب تیسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بخار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ 28 سے 30 دن کا پیریڈ ہوتا ہے۔ افاقہ ہونے کے بعد بھی جو تپ محرکہ کے جراثیم ہیں وہ آپ کے جو گال بلیڈر میں اس میں 5% تک عموماً رہتے ہیں، اور اس میں یہ عام طور پہ خون کا ٹیسٹ لے کے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے بیسٹ ہے کہ پخانہ، جس کو سٹول ٹیسٹ کہتے ہیں، سٹول لے کے اور ہڈیوں کے گودے کا سیمپل لے کر اس کا ہم کلچر کریں گے تو اس سے بہتر طور پہ معلوم ہو سکے گا۔ مریض کو بعض اوقات انیمیا ہو سکتا ہے، جگر اور پتے میں اس کی وجہ سے سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو میں نے شارٹ سی چند علامات آپ کو بتائی ہیں۔ اب بتاتے ہیں آپ کو علاج۔ ہومیوپیتھک میں الحمدللہ اس کا اتنا زبردست علاج موجود ہے کہ یہ نہ صرف اس کی میعاد کو کم کر دیتا ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ایسے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایسا مرض ہے جس میں بیماری مختلف کیفیات میں رہتی ہے، سٹیج تبدیل کرتی رہتی ہے، تو مختلف سٹیج کے حساب سے ہم نے مختلف میڈیسن استعمال کرانی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں جو سب سے بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے بیپٹیشیا۔ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ یہ اس مرض میں بالکل اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ یہ جو اس کے زہر ہوتا ہے اس کو بالکل مار دیتی ہے، اور اس سے نہ صرف اس کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے بلکہ بہت زیادہ شفا بھی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیں کہ بیپٹیشیا کی چند بڑی خاص علامات ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مریض کو بہت زیادہ کیلی ہوتی ہے، پریشان چہرہ ہوتا ہے اور ہر ٹائم تھکا ہوا جسم، ٹوٹا ہوا جسم محسوس ہوتا ہے، اور اس کا تمام جسم دکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بے چین ہوتا ہے، اور ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں پر اس کو سکون میسر ہو۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی علامات ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ میڈیسن ہے جو کہ ہم نے اس میں استعمال کرانی ہے۔ اس میں برائی ہونی ہے، یہ بھی تپ محرکہ میں بہت ہی اہمیت کی حامل میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ آرسینک ہے، اس کے علاوہ ارنیکا ہے، اس کے علاوہ جو بہت ہی ایک اور زبردست میڈیسن ہے جو ہم اس میں استعمال کراتے ہیں وہ جیلسیمم ہے، لیکن یہ ابتدائی سٹیج میں کام میں آتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میری جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ ہمارا آپ کو صرف اور مقصد اویئرنیس دینا ہوتا ہے۔ آپ جو بھی دوائی لیں گے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی لمبی لسٹ موجود ہے جو ہم اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں تو کیفیات کے حساب سے ہم نے میڈیسن چینج کرنی ہے۔
تو اس کے علاوہ کچھ ساتھ میں ضروری ہدایات ہیں جن پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ بیمار کا کمرہ ایسا رکھنا ہے جس میں کھڑکیاں ہوں، دروازے ہوں، روشن دان ہوں اور تازہ ہوا کا گزر ہو۔ کمرے میں کسی قسم کا فالتو سامان نہیں رکھنا چاہیے اور مریض کا جو بیڈ ہے، چرپائی ہے، وہ چینج کرتے رہنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مریض غلاظت وغیرہ خارج کرتا ہے یا اس کو بول و براز ہے یا تھوکتا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ کمرے میں نہیں رکھنی چاہیے، ان کو فوراً ہی تبدیل کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیمار کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اس کو جس حالت میں وہ پڑا رہتا ہے اس کو پڑا رہنا چاہیے، جس میں اس کو زیادہ سکون ملتا ہے وہی پڑا رہنا چاہیے۔ خوراک کے متعلق اس میں ڈیفرنٹ رائے ہے، یونانی حکیم یا ویدوں کی الگ رائے ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی الگ رائے ہے، لیکن ہومیوپیتھی کی بالکل ہی الگ رائے ہے۔ عام طور حکیم یا یونانی ویدک جو ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مریض کو کوئی چیز بھی نہیں دینی چاہیے، جبکہ اس کے متبادل جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مریض کو خوراک لازمی دینی چاہیے، جبکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کے متعلق کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے اگر آپ سمجھیں گے تو۔ بیسیکلی چونکہ یہ انتڑیوں کی بیماری ہے، انتڑیوں پہ انفیکشن کی وجہ سے عموماً ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک ہم نے اس کو ایک خاص لمٹ ہے، خاص چیز، خاص خوراک اس وقت تک استعمال کرانی ہے جب تک مریض فل صحت یاب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک بہت ہی اہم بات ہے، زبردستی کبھی بھی خوراک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب افاقہ ہو جائے تو تب ہی بہتر ہے۔ تو یہ شارٹس ویڈیو میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، کسی مزید صورت میں آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔